بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت پریپ ششم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اقرا اردو کتاب پڑھ رہے ہیں۔ دراصل ہم کچھ قواعد پڑھ رہے تھے حروف کی بدلتی حالت کے حوالے سے، اور اس عنوان کے تحت ہم نے 2 قواعد پڑھ لیے تھے۔ آج ہم تیسرا قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ قاعدہ نمبر 3 دیکھیے، صفحہ نمبر 24، کتاب ہے اقرا اردو، صفحہ نمبر 24 ملاحظہ فرمائیں۔ صفحہ نمبر 24 کے تحت قاعدہ نمبر 3، سین اور شین کا قاعدہ۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 24 قاعدہ نمبر 3 اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 2 قواعد پڑھے تھے، آڑی لکیر بنانے والے حروف، ٹھیک ہے بیٹا، اور یکسر شکل بدلنے والے حروف، ٹھیک ہے بیٹا۔ آج ہم تیسرا قاعدہ پڑھ رہے ہیں صفحہ نمبر 24 میں، سین اور شین کا قاعدہ۔ اسے آپ سین یا شین کا قاعدہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور شوشے یا دندانے والے حروف بھی کہہ سکتے ہیں۔ شوشے اور دندانے کسے کہتے ہیں یہ آپ کو مکمل وضاحت کے ساتھ پہلے ہی بتا دیا گیا ہے، میں آپ کو پھر ایک دفعہ واضح کر دوں۔ شوشے یا دندانے دراصل حروف کی ان شکلوں کو کہا جاتا ہے جو آپ کو اس وقت یہاں نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح کی شکلیں، ٹھیک ہے۔ سین اور شین اپنے اندر 3 شوشے رکھتے ہیں، یعنی ان کے 3 دانت ہوتے ہیں یا 3 دندانے ہوتے ہیں۔ یہ بات تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سین اور شین حروف تہجی کے وہ واحد حروف ہیں جن کے اندر 3 شوشے ہوتے ہیں۔ سین اور شین کے علاوہ کوئی ایسا حرف نہیں ہے جس کے 3 شوشے ہوں، ٹھیک ہے بیٹا۔ خواہ یہ حروف اکیلے لکھے جائیں یا کسی حرف کے شروع، درمیان یا آخر میں آئیں، ان کے شوشے یا دندانے 3 ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بات تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سین اور شین میں جو 3 شوشے ہوتے ہیں وہ ہر حالت میں رہتے ہیں، چاہے وہ سین شین لفظ کے شروع میں ہوں یا درمیان میں ہوں یا پھر آخر میں ہوں۔ ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ سین اور شین اپنے اندر 3 شوشے رکھتے ہیں۔ خواہ، یہاں پر واو کو نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، خواہ نہیں پڑھیں گے، اسے خواہ پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اردو زبان کا قاعدہ ہے کہ خے کے ساتھ جب بھی واو کسی لفظ میں جڑ کر آئے تو وہ واو لکھا تو جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے خواب، آپ نے اسے ہمیشہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا خواب، لیکن اس میں واو کو نہیں پڑھا جاتا۔ اسی طرح درخواست، درخواست نہیں پڑھا جاتا مگر درخواست لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خواہ یہ حروف اکیلے لکھے جائیں یا کسی حرف کے شروع، درمیان یا آخر میں آئیں، ان کے شوشے یا دندانے 3 ہی ہوں گے۔ جیسے اب سین کو دیکھیے، سین شروع میں آ رہا ہے تو سیسا، یہاں بھی سین کے 3 شوشے ہیں۔ ساگر، یہاں بھی سین کے 3 شوشے ہیں۔ اب دوسری مثال میں دیکھیے، سین لفظ کے درمیان میں آ رہا ہے، محسوس، پہلا سین دیکھیے، محسوس درمیان میں آ رہا ہے تو بھی 3 شوشے ہیں۔ مسرت، تو بھی 3 شوشے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، لفظ کے آخر میں سین کی مثال، جیسے پیاس اور تدریس، دیکھ رہے ہیں بیٹا آپ، سین کے 3 شوشے تینوں حالتوں میں برقرار ہیں۔ اسی طرح شین میں دیکھ لیجئے، شاعر اور شہتوت، شین ابتدا میں آ رہا ہے مگر 3 شوشے برقرار ہیں۔ کشمیر اور مشہور، یہاں پر بھی 3 شوشے برقرار ہیں۔ پاش اور دلکش، یہاں پر بھی لفظ کے آخر میں بھی تینوں شوشے برقرار ہیں۔ اچھا بیٹا، آپ لوگوں نے غور کیا کہ سین لفظ کے شروع میں آیا، درمیان میں، آخر میں آیا، تینوں صورتوں میں سین کے 3 شوشے برقرار ہیں،
مگر مسرت میں اگر آپ غور کریں تو سین کے 3 شوشے نہیں ہیں. غور کریں بیٹا، سین کے آپ کو 3 شوشے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، یہاں پر 3 شوشے نہیں ہیں، 2 شوشے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ محسوس میں 3 ہیں، پیاس میں 3 ہیں، سیسا میں 3 ہیں. اسی طرح شین کے بھی 3 شوشے تمام الفاظ میں، مگر یہاں مسرت میں آپ غور کریں تو 3 شوشے نہیں ہیں. کیوں؟ یہی بات آپ کو اس قاعدے کے تحت سمجھائی جا رہی ہے. آگے دیکھیے مزید قاعدہ پڑھتے ہیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. تاہم لفظ کیا ہے؟ تاہم. تاہم کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ تاہم کا مطلب ہے پھر بھی. تاہم کا مطلب کیا ہے؟ پھر بھی. جب ہم کسی بات کی مزید وضاحت کرنا چاہیں تو ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. پھر بھی اگر سین یا شین میں سے کوئی حرف رے، ڑے، زے اور ژے سے پہلے آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا، تاہم کا ایک معنی پھر بھی ہے اور دوسرا معنی ہے لیکن. کیا ہے؟ لیکن. یہاں ہم تاہم کو دونوں معنوں میں لے سکتے ہیں، لیکن اس لفظ کے معنی میں لیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن. ٹھیک ہے. اگر سین یا شین میں سے کوئی حرف رے، ڑے، زے اور ژے سے پہلے آئے تو اس وقت ان کے شوشوں یا دندانوں کی شکل تبدیل ہو جائے گی. یعنی سین اور شین رے کے خاندان کے ساتھ اگر کسی لفظ میں آئے تو شوشے یا دندانوں کی شکل بدل جائے گی. اب شکل بدلنے کے بعد کیا ہوگی وہ دیکھیے. اور بجائے دندانوں کے ایک سیڑھی کی شکل بن جائے گی. بجائے دندانوں کے ایک سیڑھی کی شکل بن جائے گی. کس طرح؟ یہاں نیچے دیا گیا ہے، جیسے سر، شر اور سڑ وغیرہ میں دیکھیے. اگر آپ غور کریں بیٹا تو اس وقت آپ کو ان حروف سین اور شین کے 3 شوشے نظر نہیں آئیں گے، بلکہ 2 شوشے نظر آئیں گے اور کچھ مڑی ہوئی شکل ہوگی جیسے یہاں پر ہے. دیکھ رہے ہیں بیٹا آپ غور سے؟ کیوں؟ کیونکہ رے کے خاندان کے ساتھ اگر سین اور شین جڑ جائیں تو پھر ان کے 2 شوشے ہوں گے یا پھر سیڑھی والی شکل ہوگی. امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے بیٹا. اب میں آپ کو اس قاعدے کا خلاصہ بتا دیتا ہوں. بس آپ اتنا یاد رکھیے کہ سین اور شین کے ہمیشہ 3 شوشے ہوتے ہیں، البتہ اگر رے، ڑے، زے اور ژے کے ساتھ سین اور شین جڑ جائیں تو پھر 3 شوشے نہیں ہوتے بلکہ 2 شوشے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، اتنی سی بات آپ یاد رکھیے گا. یہ طویل قاعدہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ طویل قاعدہ یاد کریں، رٹ لیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو بے حد مختصر اور آسان الفاظ میں خلاصہ بتا رہا ہوں اس قاعدے کی، بس آپ وہی یاد رکھیں. سین اور شین کے ہمیشہ 3 شوشے ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ رے کے خاندان کے کسی حرف کے ساتھ جڑ جائیں تو پھر ان کے 3 شوشے نہیں ہوتے بلکہ ان کے 2 شوشے ہوتے ہیں یا سیڑھی جیسی شکل ہوتی ہے، جیسے سر، ش اور سڑ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ لکھ کر بھی آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں تاکہ خوب واضح ہو جائیں. پہلے آپ اس طرح شوشہ بنائیں گے، پہلا شوشہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ دیکھیے آپ کو 2 شوشے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ تیسرا شوشہ نہیں بنائیں گے بلکہ آپ یوں کر کے سیڑھی کی شکل بنائیں گے. اب ذرا واضح ہو گیا کیونکہ میں نے بڑا لکھ دیا ہے. شر کو دیکھ لیجئے، اس میں بھی شین کے 2 شوشے ہوں گے کیونکہ رے کے ساتھ ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ اس طرح شکل بنا لیں گے سیڑھی کی. نظر آ رہی ہے آپ کو بالکل واضح؟ اسی طرح دیکھیے سر، 2 شوشے بنائے آپ نے، اس کے بعد اس طرح. اس بات کو مزید واضح کرتے ہیں. عملی کتاب ملاحظہ فرمائیں. عملی کتاب اس وقت آپ کے سامنے ہونی چاہیے بیٹا. عملی کتاب صفحہ نمبر 18 سامنے رکھیے اس وقت. عملی کتاب صفحہ نمبر 18. جی بیٹا، عملی کتاب صفحہ نمبر 18 اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے صفحہ نمبر
16 اور 17 تحریر کر لیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو دکھا دوں ایک نظر۔ اس طرح آپ نے قاعدہ نمبر 1 کے تحت کام مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ لیں، اگر کوئی لفظ آپ نے اس کے مطابق نہیں لکھا تو آپ درست کر لیں، اور اس طرح آپ نے قاعدہ نمبر 2 کے تحت الفاظ لکھنے ہیں۔ یہ بھی آپ غور سے دیکھ لیجئے، اگر کوئی لفظ اس کے مطابق نہیں ہے تو آپ مٹا کر درست کر لیجئے۔ اب صفحہ نمبر 18 دیکھیے بیٹا۔ جی، صفحہ نمبر 18 آپ کے سامنے ہے، وہی طریقہ کار ہے یہاں۔ قاعدہ نمبر 3 کے مطابق مندرجہ ذیل حروف کو جوڑ کر لفظ بنائیے۔ اب دیکھیے بیٹا، وہی طریقہ کار ہے، حروف کو جوڑنا ہے، لفظ بنانا ہے اور لفظ کو لکھنا ہے، لیکن لکھتے ہوئے آپ نے قاعدے کو ملحوظ رکھنا ہے، یعنی قاعدے کے مطابق لکھنا ہے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلا لفظ کشمیر، کاف شین کش میم یہ می، کشمیر رے ساکن کشمیر۔ اب کشمیر میں شین رے کے خاندان کے کسی بھی حرف سے نہیں جڑا ہوا، اس لیے شین کے 3 شوشے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جیسا ہم نے قاعدے میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، کہ سین اور شین کے ہمیشہ 3 شوشے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں اسی کے مطابق 3 شوشے لکھیں گے۔ اگلا لفظ دیکھیے، اگلا لفظ کیا ہے؟ جوڑیے حروف کو، سین رے کاف، سڑک۔ اب اس میں دیکھیے کہ سین رے کے خاندان سے جڑا ہوا ہے، لہٰذا اب یہاں پر سین کے 3 شوشے نہیں ہوں گے بلکہ 2 شوشے ہوں گے۔ کس طرح؟ میں بالکل واضح لکھ دیتا ہوں، نظر آ رہا ہے بیٹا آپ کو؟ اس طرح، ٹھیک ہے، اور پھر کاف بنا دیں، سڑک، نظر آ رہا ہے؟ بالکل واضح ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں چھٹا لفظ، دیکھیے کیا ہے؟ سین زے الف سزا۔ اب یہاں دیکھیے، سین یہاں بھی رے کے خاندان سے جڑا ہوا ہے، لہٰذا 2 ہی شوشے بنیں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ کوشش کیجئے گا بالکل اسی طرز پر لکھنے کی۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں۔ 11واں لفظ دیکھیے، یہاں پر سین ہے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ اگر کسی بھی حرف کے ساتھ آئے مگر رے کے خاندان کا وہ حرف نہ ہو تو پھر مکمل 3 شوشے ہوں گے، لہٰذا یہاں ہم 3 شوشے ہی واضح کریں گے۔ دیکھ رہے ہیں بیٹا آپ؟ 3 شوشے واضح کرنے کے بعد ہم ہے واو لکھیں گے اور لام اور تے لکھیں گے۔ دیکھ رہے ہیں؟ سہولت، ٹھیک ہے، بالکل واضح ہو رہا ہے بیٹا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور لفظ واضح کر دیتا ہوں۔ اس سے پہلا لفظ دیکھیے، سرخ، سین رے خے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سین رے سے جڑا ہوا ہے، لہٰذا 2 ہی شوشے ہوں گے قاعدے کے مطابق، اور پھر خے۔ دیکھ رہے ہیں بیٹا؟ بالکل واضح ہو گیا۔ اس طرح آپ نے قاعدے کے مطابق صفحہ نمبر 18 آج ہی مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ آپ اچھی طرح سمجھ گئے۔ اقرا اردو صفحہ نمبر 24 قاعدہ نمبر 3 آپ اچھی طرح پڑھ لیں، یاد کر لیں، اور میں نے جس طرح مختصر الفاظ میں بتایا ہے آپ اگر اسی میں یاد رکھ لیں تو بھی بہتر ہے۔ اور صفحہ نمبر 18 عملی کتاب آپ نے آج ہی قاعدے کے مطابق مکمل کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔